آج انشاءاللہ ہم آیت 89 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، یومہ جو ہے یہ ظرف ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے اس لیے یہ نصب میں ہے۔ اور جس دن نبعث، ہم بیست دیں گے، ہم اٹھا کھڑا کریں گے۔ بعث یبعث کا مطلب بھیجنا بھی ہوتا ہے، بنیادی مفہوم اس کا ہوتا ہے اٹھا کھڑا کرنا۔ تو قبروں سے جب نکالا جائے گا اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اٹھائیں گے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور جس دن ہم اٹھا کھڑا کریں گے، اٹھائیں گے، فی کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ اٹھائیں گے، علیہم، ان کے اوپر، یعنی ایک شخص کو اٹھائیں گے جو گواہ ہوگا ان کے اوپر۔ یہ شہیدن جو ہے یہ ایک لحاظ سے نبعثو کا مفعول بھی ہو سکتا ہے اور یہ حالت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جس مفعول ہے وہ یا محذوف بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر امت میں سے ایک شخص کو اٹھائیں گے ان پر گواہ۔ ان پر گواہ ہم یہ پیچھے بھی ڈسکس کر رہے ہیں آیت نمبر 84 میں، کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ اپنی امتوں پر گواہ ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں ان پر گواہی دیتے ہیں حق کی، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اور قیامت والے دن وہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ او ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ لگ گیا پھر بڑا مسئلہ ہے، پھر بات ماننی پڑے گی، پھر گناہ ہوگا، ادروائز ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم معصوم ہیں۔ یہ معصومیت وہ ہوتی ہے جہاں آپ نے اپنی ایفرٹ کر لی اور آپ کو پھر بھی بات کی سمجھ نہ آئی اور آپ غلط بات سمجھ کر اس پر چلتے رہے۔ اس کے اوپر تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مگر جان بوجھ کر حق بات نہ سننا، یہ تو مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، گلیوں میں پھر کے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے، منہ دوسری طرف کر لیتے تھے، وہاں سے کھسک جاتے تھے کہ ہمیں سننا نہ پڑ جائے، ہمیں بات پتہ نہ چل جائے۔ تو اس طرز عمل کو بہت زیادہ غور سے سمجھنا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی ہمیں حق بات بتانے کی کوشش کرے تو پہلے تو ہمیں ویسے ہی غصہ آ جائے، ہمارا ڈیفنس میکنزم کھڑا ہو جائے کہ یہ مجھے اس نے کیوں کہہ دیا، اور میں نے ہر حال میں جسٹیفائی کرنا ہے میں جو بھی کہہ رہا ہوں۔ اور اگر سمجھ آ رہی ہو کہ اچھا یہ بات تو صحیح کر رہا ہے تو چپکے سے کھسک جاؤ، کیونکہ اس نے بات صحیح کی، پھر ماننی پڑے گی، سوچ آئے گی کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس طرح بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے بلی غائب نہیں ہو جائے گی، اس سے یہ جو دن آنے والا ہے یہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا دن ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اللہ یہاں خلاف کے معنوں میں بنتا ہے، ان پر کھڑا ہوگا، من انفسہم، انہی میں سے۔ تو ہماری امت میں سے جو گواہ کھڑے ہوں گے، ظاہری بات ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور کی دو بعثتیں ہوئیں، ایک اپنی امت کی طرف بنیادی طور پہ جو قریش مکہ تھے، اور ایک بعثت تمام عالم پر ہوئی۔ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ تمام عالم کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا، وجئنا، جئنا جو ہے یہ جیم یہ اور الف، جاء یجیو، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اس کے ساتھ لگ گیا بے، تو مطلب ہو گیا ساتھ آنا یعنی لانا۔ اور ہم لائیں گے کا آپ کو، شہیدن گواہ بنا کر، یہ پھر اس کی حالت ہے، ہم آپ کو لائیں گے اس حال میں کہ آپ گواہ ہوں گے علی ہؤلاء، ان لوگوں پر۔
تو یہاں جو ان لوگوں پر مراد ہے وہ قریش مکہ بھی ہیں، کیونکہ ان کا ذکر چل رہا ہے، اور ان لوگوں سے مراد آپ کی پوری امت بھی ہے، جو دوسری بعثت ہے، جو تمام کائنات کی طرف، تمام مخلوق کی طرف دنیا بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ تو اس دن اللہ کے رسول، تمام امتوں میں جو نبی رسول تھے اور ہمارے پیارے رسول بھی یہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو حق بات پہنچا دی تھی، اب یہ نہیں انہوں نے مانی، نہیں اس پر عمل کیا، اس سے آنکھیں بند کر لیں، تو یہ خود ذمہ دار ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر، انہی میں سے، اور آپ کو ہم بنا کر لائیں گے گواہ ان لوگوں پر۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب تبیان کی صورت میں۔ یہ بھی ایک طرح سے حال ہے یا تمید ہے، اور یہ جو بے، یہ اور نون، جس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، واضح کرنا، اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے بینا یبین تبیین، تو جیسے تبیین مصدر ہے، اسی طرح یہ تبیان بھی ایک مصدر ہے، مطلب یہ کہ اچھی طرح کھول کر واضح کرتی ہے۔ جس چیز کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن دینی ہے، جو فرض ہے، اسی کی گواہی دنیا میں بھی پیش کرنی تھی، تو اس گواہی کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے جو بالکل ہر چیز کو اچھی طرح کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اتمام حجت کر دیتی ہے۔ اس کتاب کے آنے کے بعد کسی کے لیے گمراہی پر جمے رہنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں۔ لکل شیء، ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے مراد کیا ہے؟ ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکھی کے کتنے پاؤں یا ہاتھ ہوتے ہیں اور مچھر کی اڑنے کی کیا سپیڈ ہوتی ہے، یہ ہر چیز اس میں نہیں مینشن۔ اس میں وہ ہر چیز موجود ہے جو شہادت حق کے لیے چاہیے، بدل بدل کر تمام پہلوؤں سے جامع مکمل، جو بھی ایک حق کی شہادت کے لیے متعلق چیز ہو سکتی ہے، اس کو یہ کتاب اچھی طرح واضح کر دیتی ہے۔ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی، اس لحاظ سے کہ انہوں نے حق پر قائم کیسے رہنا ہے۔ باقی اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ فروعی مسائل ہیں۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جس کے اوپر شہادت حق قائم ہوگی قیامت والے دن بھی، وہ اس کے لیے مکمل طور پر واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ بھی کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کوئی زبردستی گمراہی پر پھر بھی جمع رہے، پھر بھی غلط کام کرتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار بھی نہیں ہے، اور وہاں اس کو بچانے کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو ضرور بچا کے لے جائیں گے کہ یہ بائی چانس میری امت میں پیدا ہو گیا اور ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، کبھی کبھی نمازیں روزے کر لیتا تھا، تو اب یہ میرا امتی ہے بڑا سا گناہ گار، بٹ اس کو میں بچا لوں، اور جو دوسری امتوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ سارے جہنم میں چلے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا، نہ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ اگلی آیت میں بات ہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے، بالکل یہ رہنمائی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، اور آپ نے قیامت والے دن اچھائی کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کیسے کرنے ہیں، اپنے رب کے احکامات کیسے ماننے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کا انجام اچھا ہو جائے، اس چیز کی یہ رہنمائی کرتی ہے۔ وَرَحْمَتً، اور اگر لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر وہ فرما بردار بن جائیں گے، تو ان کے لیے پھر یہ رحمت ہوگی۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ان فرما برداروں کے لیے یہ آج خوشخبری بھی دے رہی ہے کہ فیصلے کے دن اللہ کی عدالت سے تم کامیاب ہو کر نکلو گے، کیونکہ تم نے فرما برداری کی۔ جو لوگ اسے نہیں مانیں گے یا اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے، عملاً اس کو نہیں مانیں گے، صرف زبان سے کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
تو صرف زبان سے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر عملاً لوگ فرما بردار بنیں گے، اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو عملاً اس کو نہیں مانیں گے وہ نہ صرف یہ کہ ہدایت اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تب یہ کتاب جو ہے یہ ان کے خلاف حجت ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ثابت کر دیں گے کہ تمام تر تکالیف برداشت کر کے آپ نے اللہ کی کتاب قرآن پاک، جو تبیان تھا، جس سے حق باطل بالکل کلیئرلی واضح پتہ لگ جاتا تھا، وہ پہنچا دیا۔ اور اب جس نے عمل نہیں کیا، جس نے قبول نہیں کیا، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے فرما برداروں کے لیے۔ ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں۔ عامر جو ہوتا ہے ڈکٹیٹر ہوتا ہے، حکم دینے والا، ڈکٹیٹ کرنے والا۔ تو امر کا مطلب بھی عربی میں بھی یہی بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حکم ہے، یہ سجیشن ریکمنڈیشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ بالعدلی، عدل کا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں عدل کو انصاف سے ترجمہ کرتے ہیں، اور وہ ترجمہ بامحاورہ تو صحیح ہے، لیکن انصاف جو ہے نا اس کے اندر نصف کا مفہوم ہوتا ہے، آدھا آدھا کر دینا، برابر دے دینا۔ جو ایک اور لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مساوات۔ تو یہ الفاظ بھی درست ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں قس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، قس کا مطلب انصاف ہوتا ہے، ویسے مطلب اس کا بنیادی طور پر ٹکڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کسی بھی چیز کی قسطیں ہوتی ہیں۔ اور سواؤن، مساوات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ سب سے مراد عدل ہی ہوتا ہے۔ ویسے عدل کا جو اردو میں اگر بہتر مفہوم سمجھیں گے تو وہ بنے گا اعتدال۔ ہم اگر اپنے محاورے کے حساب سے دیکھیں کہ عقیدے اور عمل میں اعتدال کا رستہ اختیار کرنا، یہ ہوتا ہے عدل۔ مثال کے طور پر اگر بچوں کے ساتھ عدل کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کو کوئی تحفہ دیا ہے تو دوسرے کو بھی دیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ہاؤ ایور، اگر ایک بچہ فاقوں سے مر رہا ہے اور ایک بچہ کروڑ پتی ہے، تو اب آپ نے جب دینے ہیں تو وہ آپ کہیں اچھا جی میرے پاس تو ٹوٹل 2 لاکھ روپے ہیں، تو جو فاقے سے مر رہا ہے اس کو بھی 1 لاکھ دے دوں، اور جو کروڑ پتی ہے اس کو بھی 1 لاکھ دے دوں۔ تو اگر آپ اس صورت میں فاقے سے مرنے والے کو 2 لاکھ بھی دے دیں گے تو وہ اعتدال سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو اعتدال جو نا ایک ریزنیبل مینر میں چیزوں کو کرنا، یہ ہے۔ مگر بہرحال اس میں جس کو ہم نارمل انداز میں انصاف اور مساوات کہتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اب عدل کے اندر ہوگا کیا اگر ہم صرف عدل کے اوپر فوکس کریں؟ تو دو چیزیں، پہلے تو عقیدہ ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے عدل ہونا ضروری ہے، یعنی عقیدے میں نہ افراط ہونی چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، سب نعمتیں عطا فرمائیں، تو اب اللہ کا جو حق ہے وہ پورا پورا ہونا چاہیے۔ نہ تو اللہ کی ذات کی صفات میں کوئی کمی ہونی چاہیے، اور نہ کو زیادتی یعنی شرک ہونا چاہیے اس کے ساتھ بڑھانے کے لیے۔ تو عقیدے میں عدل یہ ہے، اور عمل میں عدل کیا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو پورا پورا دیا جائے، نہ کم دیں نہ زیادہ دیں۔ عدل بنیادی طور پر یہ ہے جو معاشروں میں، ویسٹرن معاشروں میں اب کافی حد تک موجود ہے۔ اگر آپ کہیں قطار میں کھڑے ہیں اور ایک شخص قطار میں آگے سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عدل کے خلاف ہے، اور سارا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے چل واپس جا۔ یہ عدل ہے اور یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ اگر
آپ کہیں سے کوئی چیز لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو پوری ناپ تول کر کے دیکھی جاتی ہے، اور دینے والا بھی یہ انشور کرے کہ جی میرا کتنا فرض ہے میں پورا ادا کروں، اور لینے والا بھی یہ دیکھتا رہے کہ جی کیا حق ہے اور میں سے وصول کر کے چھوڑوں۔ تو یہ اپنی جگہ تو درست ہے، لیکن اس سے ایک بڑا روکھا پھیکا سا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں کشمکش نہیں ہوگی، معاشرے میں ناانصافی نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز اس سے بڑھ کر ہے، وہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ دل چاہے تو کر لو، وہ اور وہ چیز ہے احسان۔ تو احسان ایک سٹیپ اوپر ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر آپ قطار میں کھڑے ہیں اور ایک آدمی کو جینون کو جلدی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ آگے آ جائیں، آپ میری جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کو واقعی میں جلدی ہے، اس میں بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کوئی نامعقول لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو مس یوز کریں گے، بالکل ایسا ہوگا۔ اسی طرح اگر مسلمان کسی کو تول کر دیتا ہے تو اس کی تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا زیادہ ڈال کے دوں۔ یہ ہم پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں بات کریں، ہم مسلمان کی بات کریں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، تو اس کی کوشش ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے کہ وہ اگلے کو کچھ زیادہ دے دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذمے اس کا کوئی حق رہ جائے۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی مشہور حدیث منسوب ہے، حدیث جبریل، جس میں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کے متعلق بھی پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، بس اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں ظاہر سی بات ہے نماز روزہ بھی شامل ہے، اور اللہ کی عبادت میں مخلوق کے ساتھ معاملہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ اس سے معاشرہ عدل سے اگر ناگواری سے تلخی سے بچتا ہے تو احسان سے اس کے اندر رنگ بھر جاتے ہیں، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، مٹھاس پیدا ہو جاتا ہے، جس کے اندر ایثار کا جذبہ، عالی ظرفی، اخلاص، خیر خواہی، یہ ایڈ ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہ احسان کے ذریعے ایڈ ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کا حق 100 کا ہے تو آپ 100 کی بجائے 105 دے دیں، 110 دے دیں۔ آپ کے پاس گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے تو آپ نے اس کی خدمت گزاری کرنی ہے۔ اب یہ کوئی عدل کا تقاضا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں باہر گئے ہیں کھانے پہ، اور آپ نے کھانے میں 6 دوست گئے ہیں اکٹھے، اور انہوں نے ٹچ سسٹم یا امریکن سسٹم کر لیا ہے، اور جتنا بل آیا ساروں نے ایکول کر کے پے کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، اٹ از فائن، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس سے بہت ساری بندہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ پھر امریکہ میں جو امریکن سسٹم ہوتا ہے ایکچولی وہ ذرا ایک اسٹیپ آگے ہوتا ہے۔ اس میں تو وہ ویٹر آ کے آپ سے پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے کہ ڈو یو نیڈ ون چیک اور سیپریٹ، اور عام طور پہ وہ سیپریٹ چیک منگاتے ہیں، اور جب سیپریٹ چیک منگاتے ہیں تو جس نے $5 والا سینڈوچ کھایا ہوتا ہے وہ $5 ہی پے کرتا ہے، اور جس نے $15 والا پاستا کھایا ہوتا ہے وہ $15 پے کرتا ہے، تو وہاں ایکول بھی نہیں پے کرتے، اور جس کا جتنا بنتا ہوتا ہے وہ اتنا پے کرتے ہیں۔ یہ بالکل عدل کے مطابق ہے، وچ از فائن۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو خوبصورت نہیں سمجھتے، حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے، اور اس سے بہت ساری قباحتوں سے آدمی بچ جاتا ہے، لیکن لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ایکول کر کے دے دیتے ہیں، یا ایک بندہ پے کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ کوئی چیز آرڈر کریں تو آبویسلی جو میزبان ہے وہی پے کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی 5 دوست کسی کے گھر آ گئے اور انہوں نے منگوا لیا، اور یہ کیا جا سکتا ہے، ایسے نہیں کہ اس میں کوئی بہت مسئلہ ہے۔ اگر کالج کے لڑکے ہیں ان کا اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور اگر سارے دوست ایک دوست کے گھر آ گئے پڑھائی کرنے کے لیے، اور اب وہ ساری رات بیٹھ کے پڑھ بھی رہے ہیں اور کوئی چیز منگا کر کھا بھی رہے ہیں، اور انہوں نے پول ان کر لیا، اس میں مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جہاں ذرا سی بھی افورڈیبلٹی ہوگی تو احسان کا، خوبصورتی کا، مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ جس کے گھر میں آئے ہیں وہی اس کے لیے پے کرتا ہے۔ تو اس میں بیلنس ہونا ضروری ہے، مگر یہ مثال سے آدمی سمجھتا ہے کہ جو عدل پہ جب بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے تو معاشرے سے خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہاں پاسبل ہوتا ہے وہاں احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں دیکھیں جو احسان کا صحیح معنوں میں حکم ہے، جس سے اور سمجھنا آسان ہے،
کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے ہر عمل کو اتنا خوبصورت کر کے سر انجام دیا جائے کہ کائنات کا پروردگار دیکھے اور کہے کہ میرے بندے نے کتنا خوبصورت عمل کی۔ یہ ہر عمل میں شامل ہے، کسی سے آپ نے بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ آپ نے کاروباری معاملہ کرنا ہے، کسی رشتہ دار سے نبھانا ہے، یا آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو یہ فوکس، یہ احساس ہر لہجہ انسان کے اوپر حاوی ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے عمل کو دیکھ کے میرا رب کیا کہے گا، یہ میرے بندے نے خوبصورت عمل کیا ہے یا بدصورت عمل کیا ہے۔ تو یہ احسان عدل سے ایک سٹیپ آگے، اور یہ بھی اللہ نے انسانی معاشرے کو اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے، اگر اس آیت میں دیکھیں تو تین مین نیکی کی باتیں بتائی گئی ہیں، اور ایکچولی ان تین چیزوں سے دین کی تمام نیکیاں جو کور ہو جاتی ہیں، اللہ کے لحاظ سے بھی اور معاشرے کے لحاظ سے بھی۔ اور معاشرے میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے ایتاء ذی القربہ، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ ایتاء جو ہے یہ اسلام کے وزن پہ ہے، باب افعال، عطا یاتی پہنچنا، آتا یوتی پہنچانا، کسی کو دینا، اور آتا یوتی کا جو مصدر بنے گا وہ افعال کا وزن پر بنے گا، یعنی یہ ہے افعال۔ تو اس میں اگر آپ لگائیں گے تے کی جگہ الف، عین کی جگہ تے، اور لام کی جگہ یہ، اور یہاں پہ بھی الف اور یہاں پہ بھی الف، تو یہ بن جائے گا ایتائی، تو یہ ایتا بن جاتا ہے، ایتائی، اور دیتے رہنا قرابت داروں کو۔ یہ اب بہت خوبصورت بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طرح ایکسپلین کیا کہ انسان کے اوپر جو حق بنتا ہے سب سے زیادہ، وہ اس کے والدین کا ہے، اس کے بیوی بچوں کا ہے، اور اس کے بعد اس کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، جو بھائی بہن ہوں گے، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں گے، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں گے، اور قرابت دار رشتہ داروں میں بھی، اور ذی القربہ میں آپ کے ہمسائے بھی، آپ کے ملازم بھی، سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر ہے، آپ کی جو ذات ہے، اس سے جتنے قریب کے لوگ ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں۔ اب پتہ لگا کہ فیس بک کے مالک نے اپنی 99% دولت جو ہے وہ تو اس نے کر دی وصیت کہ کسی اور کو دے دیں، 1% جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملے۔ ایک تو خیر یہ اصولاً ہی غلط ہے، جب آپ مر گئے تو آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ اس لیے اسلام میں میکسیمم جو وصیت کی اجازت دی گئی ہے وہ 1/3 ہے، اس کے اوپر نہیں کر سکتے، اور وہ بھی کسی ایسے کو جو وارث نہ ہو اسے کر سکتے ہیں، بٹ وہ بھی 1/3 تک ہے، اور وہ میکسیمم ہے، وہ ڈیزائربل نہیں ہے۔ زندگی میں بھی آپ نے دینا ہے تو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے والدین ہیں، ان کو ضرورت ہے، میرے بیوی بچوں کو ضرورت ہے، تو پہلے ان کو دینا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تو قسم پورتی میں زندگی گزار رہے ہو، اور آپ کہیں 200 کلومیٹر دور جا کے کسی کو چیریٹی کر رہے ہیں جو جس کو آپ جانتے بھی نہ ہو، وچ از فائن۔ اگین اس میں پھر دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ اس کو کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک ریزنیبل لیونگ گزار رہے ہیں، جب آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے تو ان کو فالتو کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ ان کے لیے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں، دیٹ از پرفیکٹلی فائن اینڈ ڈیزائربل۔ مگر جب آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو آپ نے ڈیسیژن اس بیسس پہ کرنا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں وہ میرے قرابت داروں میں کہاں ہیں۔ تو اگر قرابت داروں میں ضرورت مند ہیں تو پہلے ان کو دینا ضروری ہے۔ یہ معاشرے کی بنیاد ہے، معاشرہ خاندان سے تشکیل پاتا ہے اور اس کی ایکسٹینشن سے تشکیل پاتا ہے، اسی لیے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر ان کے بعد والوں کے، پھر ان کے بعد والوں کے۔ تو اگر آپ کا چچا کا بیٹا ہے وہ بہت ہی غریب محتاج ہے اور اس کو آپ دیں کوئی نہ، اور آگے کوئی دور پار کا رشتہ دار ہے اس کو دے دیں، تو یہ لاجیکل سینس نہیں اس کے اندر بنتی۔ ہوتا کیا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کو دیتے وقت جذبات آڑے آ جاتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی بدتمیزی بھی کی ہوتی ہے، کبھی وہ آپ کے مقابلے کے بھی ہوتے ہیں، تو کسی انجان محتاج کو دینا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی جاننے والے محتاج کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ساتھ توقع بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو دے دیں گے اس کے بعد وہ بڑے آپ کے شکریہ ادا کرے گا، تو آپ چاہتے ہیں کسی اور کو ہی دے دیں۔ تو یہ اس لیے اس کا حکم بھی
وعدے کیا گیا، اور یہ جو ذو القربا ہیں ان کا آپ کے مال کے اندر حق ہے، کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوسری آیتوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کے مال میں مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور قرابت داروں کے لیے حق ہے۔ یہ کوئی ان کے سر احسان اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں اردو میں احسان ہوتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اسی طرح تین الفاظ استعمال کر کے جو برائیاں ہیں وہ ساری بھی اس آیت میں واضح ہوگی۔ پیچھے آیت میں آیا تھا تبیان ہے، بڑے اچھے طریقے سے کھول کھول کر واضح کر دیتی ہے، اور اگلی آیت کے اندر ہی چند الفاظ کے اندر پورا زندگی گزارنے کا سسٹم واضح ہو گیا ہے کہ ان رولز کو فالو کر لو گے تو تمہاری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اور منع فرماتا ہے فحشا سے، بڑی بڑی برائیاں یعنی بدکاری وغیرہ، والمنکر، اور منکر سے مراد ہے ہر برائی۔ جیسے ہم اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کہتے ہیں، تو معروف وہ ہوتا ہے جس کو معاشرہ پہچانتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ منکر وہ ہے جو اجنبی چیز ہے، جس کو انسان کی فطرت جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ تو کوئی بھی برائی جو ہوگی اس کا مطلب ہے منکر، جس کو سمجھا جائے گا کہ یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ والبغی، اور بغی جو ہے یہ سرکشی اور تعدی کے معنوں میں ہے کہ انسان اپنی قوت اور طاقت، اپنے زور سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے، لوگوں کو دبانے کی کوشش کرے۔ اگر دوسرے طریقے سے دیکھیں، اس میں بھی اگر ایک فوکس دیکھیں تو خواہشات سے مراد وہ برائیاں بھی ہو سکتی ہیں جو بڑی بڑی برائیاں ہیں لیکن عام طور پہ لوگ ذرا چھپ کر کرتے ہیں، یہ ایک اینگل ہے دیکھنے کا۔ اور منکر یہ ہے جو معاشرے کے اندر کوئی بھی برائی کی جاتی ہے جس کو لوگ نہیں پسند کرتے، اور وہ چھوٹی بہت چھوٹی برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا آپ نے سڑک کے اوپر تھوک پھینک دی، یہ بھی برائی ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، مگر منکر ہے، چھوٹی برائی ہے، لیکن معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور باغ یہ ہے جو پھر وہ اور اوپر ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک برا کام نہیں کر رہے، لوگوں کے اوپر آپ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، چاہے آپ چوری کر رہے ہیں، چاہے ان کا حق مار رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو اس کے اندر بھی ایک سیکوینس ہے۔ تو اللہ نے یہ تین اچھائیوں کا حکم دے دیا، تین برائیوں کا منع کر دیا، اس کے اندر ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اگر انسان سمجھنا چاہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں باز کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کر لو۔ نیت ہوگی تو انسان حاصل کر لے گا، نہیں نیت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعرے مارتا رہے گا، آپ کا پیغام نہیں سمجھے گا، آپ کے اسوہ حسنہ پر اتباع نہیں کرے گا، آپ کی باتیں نہیں مانے گا، اور زبان سے کہتا رہے گا یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور اگر نیت ہوگی تو اللہ کی آیتوں پر غور کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کے اوپر فکر کرے گا، اور اپنی زندگی صحیح کر لے گا۔ جب صحیح کر لے گا تو یہی کتاب صحیح معنوں میں ہدایت بھی ہو جائے گی، رحمت بھی ہو جائے گی، خوشخبری بھی سنائے گی اسے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور ذی القربیٰ کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور سرکشی سے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کر سکو۔ اب عدل کے اگر آپ غور کریں، کیونکہ آگے اب جو آیت جو ہے نا یہ لنک کرتی ہے اس سے جو اگلی آنے والی آیتیں ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کیونکہ یہ منیمم ہے جو انسان نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ یہ بڑی واضح کلیئر بات ہے۔ مزید اس کو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی کہ اے ایمان والو، گواہ بن جاؤ، علم بردار بن جاؤ انصاف کے، گواہ ہوتے ہوئے اللہ کے واسطے، چاہے اس گواہی کے زد میں تمہاری اپنی ذات آئے، تمہارے والدین آئے، تمہارے قرابت دار آئے، چاہے وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، جو فریق معاملے میں ہے، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔
تم جھوٹی گوائیاں دے کے ان کی خیر خواہی کرنے کی کوشش نہ کرو، پس مت پیروی کرو اپنی خواہش نفس کی اس طرح کہ تم عدل سے باز رہو، کہ عدل نہ کر سکو۔ اور اگر تم نے زمان موڑ کر کوئی لگی لپٹی بات کی یا اعراض کیا، سچائی سے پہلو بچایا، تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ کو تو اس کی سب اچھی طرح خبر ہے۔ تو یہ عدل کے اوپر ایمفسائز کیا گیا۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اور واضح کیا گیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں نہ ابھارے ایک قوم کی دشمنی۔ اور کس قوم کی دشمنی؟ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا۔ یعنی یہ ان ایکسیپٹیبل ان امیجنیبل سی چیز تھی کہ کوئی حج عمرے کے لیے آئے، باہر کھڑا ہو اور اس کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اب بھی اگر وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے، یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ لیکن جب مسلمان وہاں پہ آئے اور یہ کوئی ایسا رول ریگولیشن نہیں تھی کہ یہ آپ نے ویزا لے کے آنا ہے، جو مرضی آتا تھا عمرہ کرتا تھا، اور قریش نے عمرہ نہیں کرنے دیا، تو اس پر بہت شدید غصہ آیا۔ مگر اس غصے کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قوم کی دشمنی، اس قوم پر غصہ ہے، تمہیں اس چیز پر اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا مجبور نہ کر دے انت اتدو، کہ تم بھی زیادتی کرو۔ زیادتی نہیں کر سکتا انسان۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی چاہے اس نے جو مرضی کیا ہو۔ یہ یہودیوں کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل میں نہیں ہے تو اس سے ساری زیادتیاں جائز ہیں۔ اللہ نے حکم عدل کا دیا، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ دوسری قوم سے ہے تو اس سے ساری زیادتیاں کر لو تمہارے لیے جائز ہے، کوئی بالکل قطعاً جائز نہیں۔ ہر جگہ پر اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی لوگوں سے معاملہ کرنا پڑے گا، چاہے انہوں نے تم پر ظلم کیا ہو۔ اگر کسی قوم نے آ کر آپ کے بچوں کو قتل کر دیا، آپ جواباً ان کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ قاتل کو تو ضرور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور اس کو سزا بھی دیں گے، لیکن اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے جس کے اندر زیادتی ہو، عدوان ہو، گناہ ہو۔ اب یہودی جو تھے ان کا یہی کام تھا، اور اس کے لیے وہ پلی لیتے تھے نیشنل انٹرسٹ کی، جیسے آج کل سارے ملک لیتے ہیں۔ ہر ملک سٹارٹ یہاں سے ہوتے ہیں کہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے، چاہے اس کے اندر عدل کا خون ہوتا ہو۔ یہ ایک انہوں نے بنیاد رکھی ہوتی ہے۔ پھر ان کے اندر خدا ترس لوگ ہوتے ہیں جو اس کے آگے آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ جو معاشرے ایسے ہیں یا جمہوریت ہے، وہاں بہت دفعہ وہ آواز کامیاب بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ویتنام کی وار کے اندر امریکہ بے وجہ ایک وار میں کود پڑا اور وہاں پہ اپنے فوجی بھیج دیا اور ان کو بے وجہ ماری جا رہا ہے، اور وہاں پر احتجاج ہوا، اور پھر وہ احتجاج اس لیول تک پہنچا کہ ایونچولی امریکہ جو ہے ویتنام سے باہر نکل آیا۔ اب جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے، اس کے اندر جو بھی جمہوری معاشرے ہیں، ایون اسرائیل کے اندر بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ جو ذرا ڈکٹیٹر ٹائپ معاشرے ہیں ان کے اندر وہ آواز اٹھانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو سعودی عرب میں اس پہ احتجاج ہو جائے، پاکستان میں احتجاج ہو جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ مگر یہ کہ ہم نے ظلم زیادتی اس لیے کی، اگر خالصتان کے اندر مسافروں کی بس ہے اور اس کے اندر سکھ چڑھے اور انہوں نے سارے ہندوؤں کو چن چن کے قتل کر دیا جو نارمل بے گناہ شہری تھے، اور پلی یہ لی گئی کہ کیونکہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، اس لیے پاکستان کا بھی لازمی عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہندوستان میں دہشت گردی کرے۔ اگر اسرائیل میں فلسطینیوں نے بم باندھا اور کسی ریسٹورنٹ میں جا کے اپنے آپ کو اڑا لیا، تو پلی یہ لے گی کہ ان کے پاس تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت کے بالکل خلاف ہے، اور ایکچولی یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا۔ تو اب آگے والی جو آیتیں ہیں وہ یہودیوں سے متعلقہ ہیں، اور ان کے طرز عمل میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے وہاں کیسے بچنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے وعدے کو وفا کرو۔ جو وعدہ وفا کرنا اردو میں لفظ ہوتا ہے وہی عربی میں ہے ووفے، اور یہ سے کسی چیز کو پورا کرنا، اسے پھر باب افعال جو ہوتا ہے وہ وعدہ وغیرہ پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا فعل امر۔ جیسے اسلم یسلم پہ فعل امر ہوتا ہے اسلم، یہ اسلمو، تو یہ ہو گیا اوفو، اور پورا کرو اللہ کا عہد۔ کیونکہ جو یہودی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ طریقہ کار یہ تھا کہ شریعت کے ایک ایک حکم کو
پوری جماعت کے سامنے پیش کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، ضامن بنا کر لوگوں سے اس کی پابندی کا عہد لیتے تھے، پھر لوگ قسم کھا کر اس کی پابندی کا عہد کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو تورات ہے اس کو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، اردو میں سے کہتے ہیں عہد نامہ عتیق، پرانا عہد نامہ، اور پھر بائبل کو پھر اسی سینس میں نیو ٹیسٹمنٹ کہہ دیا جاتا ہے، یا عہد نامہ جدید اردو میں کہتے ہیں۔ بٹ یہ ان کا سٹائل ہی یہ تھا بنی اسرائیل کا، اور ان کی جو پوری شریعت ہے اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک معاہدے کی ہے۔ تو اللہ سے وعدہ پورا کرو، کب؟ اذا آحدتم، جب تم اس سے وعدہ کر چکے ہو، جب تم اس عہد کو باندھ چکے ہو۔ ولا تنقضوا، نقض ینقضوا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو توڑ دینا، اور مت توڑو الایمانہ، قسموں کو۔ قسم جو ہے یہ، اگر آپ اس لفظ کو بھی ویسے غور کریں، ایک لفظ ہوتا ہے ایمان۔ اب آپ کو تھوڑی سی گرامر آتی ہے نا تو آپ کے لیے پھر یہ آسانی ہو جاتی ہے، چیزوں میں لطف بھی آتے ہیں، اور یہ ہے ایمان۔ ایمان جو ہے یہ ہے الف میم اور نون سے کسی کو امن دینا، اس سے پھر باب افعال جو بنے گا، تو افعال کا وزن جب آپ اس پہ الف میم نون فٹ کریں گے تو ایمان بن جائے گا۔ مگر یہ جو ہے ایمان، یہ میم اور نون سے ہے، جس سے یمین بنتا ہے، دایاں۔ تو قسم جو ہے یا حلف جو ہے وہ دایاں ہاتھ اٹھا کر دیا جاتا ہے، دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی جاتی ہے، یہ نام ہے۔ اس لیے پھر قسم کے لیے بھی ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایمان اور ایمان میں یہ ڈفرنس ہے۔ تو مت توڑو اپنی قسموں کو بعد توکیدہا، توکید جو ہے یہ ہے واو، کاف اور دال، اور واو کاف اور دال سے پھر جب باب تفعیل بنتا ہے تو تفعیل کا وزن بن جائے گا توکید کا، اس سے ایک لفظ بنتا ہے مؤکد، جیسے سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، اور اسی سے جو تفعیل کا اگر وزن لگائیں گے، یعنی یہ یوں لگے گا تفعیل، پیچھے تے آ گیا، یہاں پر یہ آ گیا، تو تفعیل توکید بھی بن جائے گا، اور فلو میں پڑھتے وقت اس کو تاکید بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اردو میں تاکید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یہی ورڈ ہے جو اوریجنلی توکید ہے، یعنی قسموں کو پورا کرنے کے بعد، ان کو مؤکد کرنے کے بعد، ان کی تاکید کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، قسموں کو پکا کرنے کے بعد، ان کو مؤکد کرنے، ان کی تاکید کرنے کے بعد انہیں مت توڑو، کیونکہ یہ ان کا سٹائل تھا۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، اور یہ ہاں ہوا یوں کہ تم بنا چکے ہو، اور تم بنا چکے تھے، یا تم ٹھہرا چکے ہو، اللہ کو علیکم، اپنے اوپر کفیلن، کفیل کہتے ہیں ضامن کو، ضمانت دینے والا، جس طرح یہ عرب ممالک میں بھی کفیل ہوتے ہیں نا، جو آپ کو کوئی کفیل گارنٹر چاہیے ہوتا ہے جس کے بعد آپ باقی معاشرے سے معاملہ کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو ضامن، قسم کے معاملے میں ضامن کا مطلب بنیادی طور پر ضامن گواہ ہو گیا، ضامن ہو گیا یعنی گواہ ہو گیا، کہ اللہ کو ضامن اور گواہ ٹھہرانے کے بعد، ان قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑو مت۔ یہ بات یہود کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ اگلی آیتیں جو ہے نا، اگر آپ فلو میں دیکھتے جائیں گے نا تو اسی کانسیپٹ کے اندر ایکسپلین کرتی چلی جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں نے دو آیتوں کے بعد سے تو یہود کا ذکر شروع کر دیا، بٹ شروع میں ان دو آیتوں میں یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کو صحیح سے ایکسپلین کیا ہے، اور اس سے جو قرآن کا جو فلو ہے بالکل صحیح سمجھ آ جاتا ہے، تو مجھے یہی انڈرسٹینڈنگ بہتر لگتی ہے۔ تو ہم نے اس سے اپنے لیے بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہودیوں نے کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی کہیں گے ہم بھی کریں گے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے نہیں۔ اللہ کے حضور میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اگر تم قسمت توڑ دو گے، ہیلے بہانے کر لو گے، دنیاوی لحاظ سے شاید تمہارا کام چل جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کل کو تمہیں اس دن وہاں کھڑے ہونا ہے، اور اس دن مثلا یہودیوں کے خلاف موسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان پر نبی بن کے آئے، اور حضور بھی کیونکہ تمام کائنات کے لیے رسول بن کے آئے، دونوں گواہی دیں گے کہ ہم نے حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، ان کو پتا تھا، اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کا رسول جب آخری آئے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں گے، ہم اس کی مدد کریں گے، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس دینے کے لیے، اور اللہ کو سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں تو ہیلے بہانے جھوٹ موڑ جو مرضی کر لیں، وہ ہیلے ایسے کرتے ہیں کہ اگر ان کی شریعت میں ہے کہ کسی عورت کے بال مثلا نظر نہیں آنے چاہیے، تو وہ عورتیں بگے پہن لیتی ہیں کہ دیکھو جی میرے بال تو نظر نہیں آ رہے، جیسے ہمارے اسلامک بینکنگ والے ہیلے کر لیتے ہیں۔ تو جیسے مرضی ہیلے بہانے دنیا کو تو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے حضور میں پیش نہیں آئیں گے۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو انسان کر رہا ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، یہی احسان کا کانسیپٹ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور پورے کرو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو جب تم اسے باندھ چکو، اور مت توڑو اپنی قسموں کو انہیں پکا کرنے کے بعد، اور تم ٹھہرا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر گواہ، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جانا، کلتی، اس مؤنث کی طرح، نقادت، جس نے توڑ دیا، یہ وہی ینقض کا جو لفظ پیچھے آیا ہے، غزلہا، غزلن جو ہے یہ کہتے ہیں رسی کو، دھاگے کو۔ غزلہ یا غزلو کا مطلب ہوتا ہے روئی سے یا اون سے دھاگے کو، جیسے چرخہ چلا کے دھاگا کاتا جاتا تھا۔ تو یہ ایک مثال دی جا رہی ہے استعارے کے طور پر، کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنے دھاگے کو توڑ دیا۔ کب؟ من بعد قوت، اس کو اچھی طرح مضبوط کاٹنے کے بعد، خوب اچھی طرح کاٹ لیا، اس کے بعد اس نے اس کو توڑ دیا۔ انکاسن، انکاسن نکسن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، ادھڑا ہوا کمبل یا ادھڑا ہوا دھاگا، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی یہ ہو گیا مفعول مطلق۔ جو مفاعیل خمسہ ہم نے پڑھے تھے نا، تو یہ اس میں مفعول مطلق بن گیا۔ یعنی اس کے اندر پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ سیم صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ایسا نہ توڑنا جیسے توڑا جاتا ہے، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے، اور وہ اس کا مصدر جو ہے وہ یہاں محذوف ہے، نقزن انکاسن۔ جیسے ضرب زید خالدن ضربن، زید نے خالد کو ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے۔ بعد کا یہ آ جاتا ہے، بعد کا آ جاتا ہے ضربن شدیدن، اور بعد کا ضربن محذوف ہی ہو جاتا ہے، ضرب زید خالدن شدیدن، تو وہ ضربن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ محنت، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق۔ تو مت توڑ دینا دھاگے کو خوب اچھی طرح کاٹنے کے بعد، ایسے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو دھاگا دھاگا اس کو ادھیڑ کے نہ رکھ دینا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیوں کیا، انسان دھاگا کیوں کاٹتا ہے، کہ پہلے دھاگا تیار ہوگا، اس دھاگے کی مدد سے آگے اب کپڑا بنا جائے گا یا اس کو ویو کیا جائے گا۔ تو اگر وہ دھاگا آپ نے ریڈی کر لیا، اس کے بعد آپ نے بجائے اس سے کپڑا بنانے کے دھاگے کو توڑ دیا، تو کیسی احمقانہ قسم کی بات ہے۔ تو یہود نے جو وعدے کیے تھے اللہ سے، اللہ کے رسولوں نبیوں سے، وہ اس لیے کیے تھے کہ ان وعدوں کی بنیاد پر ہمیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اپنے وعدوں کو انہوں نے توڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نہ دنیا کی کامیابی حاصل کی نہ آخرت کی۔ کیسے احمق لوگ ہیں، بالکل ایسے جیسے وہ عورت ہو، اگر آپ دیکھ رہے ہو فزیکلی کسی عورت کو، وہ جو دھاگا بناتی ہو اچھی طرح مضبوط، اس کو کاٹتی ہو، اس کے بعد وہ توڑ دیتی ہو، تو یہی کہا جائے گا نا کہ کیسی اسٹوپڈ عورت ہے۔ اسی طرح جو اپنی پکی قسمیں کی ہی اس وجہ سے تھی کہ ان سے آگے بہت دنیا آخرت کے فوائد حاصل کرنے تھے، اس کے بعد ان کو توڑ دیا اور دنیا اور آخرت کی بربادی اپنے گلے میں لے لی، تو کیسے اسٹوپڈ لوگ ہیں۔ اور کیوں لے لی؟ دخلم بینکم، دخل کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ چیز میں داخل ہونا، اور دخل کا مطلب ایکچولی ایسی چیز بھی ہوتا ہے جو خرابی کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ چائے کی پتی میں اگر چنے کے چھلکے ملا دیں نا، تو اس کو دخل کہتے ہیں، تو اس کو فساد بھی کہیں گے کہ وہ چیز خراب کر دیا آپ نے، اس کو فریب بھی کریں گے کہ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔
بیچ میں ایک چیز داخل کر دی اور اگلے کو پتہ نہیں لگ رہا، لیکن آپ نے تو داخل کر دی نا، تو اس لیے پھر یہ فریب کے یا فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دخلم بینہم، آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہیں، اور یہاں آپس سے مراد یہود نہیں ہے، یہاں آپس سے مراد معاشرہ ہے، کہ تم قسمیں کھا رہے ہو، تتخذون ایمانکم، اب یہ اب اگلی قسموں کی بات آ رہی ہے کہ اب تم ان کے سامنے بھی قسمیں کھاتے ہو، اور یہ قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ لوگوں کو کیا یقین دلاتے ہو کہ یہ دین تو اللہ کا دین ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارے صحیفوں میں تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا، تو اس کو تم فریب کا، فساد کا ذریعہ بناتے ہو، اور کیوں بناتے ہو؟ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک امت دوسری امت سے بڑھ جائے، یعنی جو بنی اسماعیل ہیں وہ بنی اسرائیل سے آگے نہ نکل جائیں، اس مقصد کے لیے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اور اللہ سے جو تم نے وعدے کیے تھے اور جو قسمیں کھائی تھیں ان کو تم نے تار تار کر دیا ہے، جیسے کوئی بے وقوف عورت اپنے کاتے ہوئے دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو اچھی طرح مضبوط کاٹنے کے بعد۔ اربا جو ہے یہ افعل التفضیل کے وزن پر ہے، تو افعل میں بیسیکلی اگر اب آپ اس سے روٹ نکالیں گے تو رے نکلے گا، بے نکلے گا، اور اینڈ میں واو آتا ہے، کیونکہ اس میں تو یہ آ رہا ہے لیکن یہ حرف علت ہوتا ہے، تو آپ نے پھر جج کرنا ہوتا ہے کہ الف ہے یا واو ہے یا یہ ہے۔ تو ربا یا ربو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، اسی سے پھر سود کے لیے ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ زیادہ بڑی ہو، زیادہ اونچی ہو دوسری امت سے، اس چیز کے ڈر سے تم نے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی ہیں، تاکہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت جو ہے تمہاری امت سے اب آگے نہ نکل جائے۔ اور یہ عہد شکنی یہود میں تھی، اور یہی عہد شکنی اور جھوٹی قسمیں لوگ بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں لوگ۔ ایک آدمی پارٹی اے سے ہے، ایک آدمی پارٹی بی سے ہے، جتنا عرصہ وہ پارٹی اے میں رہتا ہے وہ جھوٹی قسمیں کہتا رہتا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے، ایسا لیڈر تو قائد اعظم بھی نہیں ہوں گے، اور قائد اعظم کی دنیا سے جانے کے بعد ایسا کوئی لیڈر آیا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ اور اس کے بعد جب وہ پارٹی چینج کر کے پارٹی بی میں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ وہ جو پارٹی اے کا لیڈر تھا، جو پہلے میرا لیڈر تھا، جو قائد اعظم سے بھی بڑا لیڈر تھا، وہ ایکچولی بہت ہی گھٹیا، بہت ہی چور، بہت ہی فضول اور بہت ہی بے وقوف انسان ہے، اور یہ جو پارٹی بی کا لیڈر ہے نا، یہ ایسا زبردست ہے جیسا اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہود کا طرز عمل ہے، یہ جھوٹی قسمیں ہیں کہ آپ کا گروپ، آپ کا فرقہ کتنا آگے نکل جائے۔ یہی کام جہاں ایتھنیسٹی ہوتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اگر کوئی پٹھان پیدا ہو گیا تو اس کے خیال میں پٹھان دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں، اگر کوئی پنجابی پیدا ہو گیا تو اس کے خیال میں نہیں، وہ بیوقوف ترین لوگ ہیں، کوئی مہاجر پیدا ہو گیا تو اس کے خیال میں جو پنجابی ہیں وہ سارے بیوقوف ہیں، اور اگر ہمارے لیڈر نے کوئی بات کر دی تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، یا ہماری برادری میں اگر ہم جٹ ہیں تو ہمارا جو سیاستدان ہے، اب اس نے جو بات کی، اگر چاہے وہ چور ہے لیکن ہم نے ووٹ اسی کو ڈالنے۔ اسی طرح فرقہ واریت میں ہوتا ہے، آپ اگر سنی گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک شیعہ آ کے آپ کو ایک بات بتاتا ہے جس کا آپ کو جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے ابھی مجھے جواب نہیں ملا، میں ڈھونڈ لیتا ہوں جواب، یا میں سمجھ لیتا ہوں، مگر آپ بعد میں بھی نہیں سمجھتے اور بس یہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تو غلطی کہا ہے، اور سیم از ٹرو وائس ورسا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے کہ میرا فرقہ، میری قوم، میرا گروپ، میری برادری دوسری سے اونچی ہی رہے اور کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، اس چکر میں آپ حق کی بجائے باطل کو اختیار کر لیں، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں، اپنی قسموں کو، وعدوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس کی بات مانیں گے، حق انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے اس کی ذات میں ہماری اپنی ذات کیوں نہ آتی ہو، ہمارے والدین کیوں نہ آتے ہوں، قرابت دار کیوں نہ آتے ہوں، اس کو آپ توڑ دیں، تو پھر آپ اس عورت کی طرف بے وقوف ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، اور مت ہو جانا اس عورت کی طرح جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو بناتے ہو فساد کا ذریعہ یا فریب کا ذریعہ، اس اندیشے سے کہ کہیں ایک امت دوسری سے آگے نہ نکل جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو صرف اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو سچویشن ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے اندر نبوت تھی، اب یہ چینج ہو کے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو آزمائش کر رہا ہے کہ تم عصبیت کو پسند کرتے ہو یا تم حق کو پسند کرتے ہو، تم اپنے عہد پر قائم رہتے ہو یا دوسرے گروپ کو
کمزور سمجھتے ہوئے اپنے عہد کو چھوڑ دیتے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور وہ لازماً ضرور بالضرور اچھی طرح وعدے کر دے گا تمہارے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو۔ یہ جو بھی ایک کشمکش جاری ہے، یہ فریق کہتا ہے میں صحیح ہوں، یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، یہ تو اپنی جگہ ہو گیا، لیکن اگر آپ حق پر بھی ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ دوسرے فریق کے ساتھ عہد شکنی کریں، مکر و فریب کریں، جھوٹ بولیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قیامت والا دن آئے گا، سارے اختلافات اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا کون سچ پر ہے اور کون باطل پر ہے، بٹ وہ قیامت والے دن ہوگا۔ آج اس کے لیے آپ جھوٹ بول کر اس غلط فہمی میں رہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے سپاہی ہیں، ہم تو اللہ کی طرف دار ہیں، اور ہمارا فریق جو ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اس لیے ہمارے حق پہنچتا ہے کہ ہم بائے ہک اور بائے کرک جیسے بھی ہمارے پاس آپشن ہو ہم نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ نہیں، اللہ کے باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہی صداقت کا، امانت کا، وفائے عہد کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ یہودی کہتے تھے لیسا علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر تو امیوں کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے ہم ان سے سود کھائیں، چاہے ہم ان سے وعدہ شکنی کریں، چاہے ہم ان سے خیانت کریں۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے قریش والے اکٹھے ہو گئے، ایک ایک بندہ انہوں نے ہر قبیلے سے نکال لیا، تروالے لے کے تیار ہیں کہ بعد میں بنو ہاشم والے ہم سے لڑ نہ سکیں، کہ ہم اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، اس حد تک دشمنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے تو حضرت علی کو اپنے گھر میں چھوڑ کر گئے کہ یہ جو امانتیں ان کی ہیں جو انہوں نے میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، یہ ساری امانتیں ایک ایک بندے کو واپس پہنچانا۔ یہ ہے اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے فالو کرنا ضروری ہے، جس کو اگر ہم فالو کر لیں گے، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کریں گے، تو پھر اللہ ہم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ یہ ہے ڈیزائربل، یہ ہے وہ عمل جو خوبصورت ہے، جو اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے خوبصورت عمل کیا، کہ اگر ایک دشمن سے، ایک مشرک سے، یہودی سے، عیسائی سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا۔ یہ خوبصورت عمل ہے۔ یہ خوبصورت عمل نہیں ہے کہ میری تو ان سے جنگ ہے، ہماری اور انڈیا کی جنگ ہے، تو ٹھیک ہے جہاں موقع ملے انڈیا سے وعدہ خلافی کر کے اس کو نقصان پہنچا لو۔ پریکٹیکلی بھی دنیا میں بھی نقصان پہنچایا نہیں جا سکتا، اور ساری دنیا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا والے کو بیوقوف نہیں ہوتا کہ ہم معصوم بن جائیں، اور اللہ کے ہاں بھی یہ خوبصورت عمل نہیں ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تو اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور وہ اچھی طرح وعدے کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی تو ویسے ہی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جماعت میں سے ہوں، اور اب میں برے بھلے ہر طریقے سے اپنے مذہب کو میں نے فروغ دینا ہے، باقیوں کو مٹانا ہے، ڈھیٹوں کی طرح دلیلیں دینی ہے، اور ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میرا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور میرا طرز عمل بالکل صحیح ہے، تاکہ میں بائی ہک اور بائی کروک لوگوں کو دبا لوں اور ان کے اوپر پریویل کر جاؤں۔ اگر اللہ کا یہ منشا ہوتا کہ انسان سے اختلاف کا حق ہی چھین لیا جائے، پھر تو ویسے بھی ساری لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، پھر اس امتحان کی ضرورت کیا تھی؟ آزمائش کا پھر کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہی ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق بخشتا ہے، اور جو گمراہی پر جمے رہنا چاہتا ہے اس کو پھر اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے متعلق جو تم عمل کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رسولوں کے ذریعے بات واضح کر دی گئی اور تم پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح اڑے رہو اور کچھ بھی نہ ہو، نہیں، ضرور سوال کیے جائیں گے۔ قیامت والا دن ہوگا، گواہ بن کر ہر امت میں سے کھڑے ہوں گے اور گواہی دیں گے، ایک ایک کام جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے بارے میں
پرسش ہونی ہے۔ اس لیے آج اس پہ سوچو کہ میں نے یہ عمل کیا، میرے رب کو خوبصورت لگا یا نہیں لگا۔ اگر میرے رب کو یہ عمل پسند نہیں آیا تو اسے توبہ کریں، اسے باز آئیں، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی کافروں کے ساتھ بدعہدی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ان کو دھوکے سے فریب سے مارتا ہے، تو اس بات سے کفر مٹتا نہیں ہے، الٹا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، اور لیکن وہ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور سوال کیے جائیں گے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانًا دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ، فساد کا ذریعہ آپس میں۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، لام اور لام ذلہ دلو کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا بغیر ارادے کے بیسیکلی۔ تو تم ایسی قسمیں جھوٹی جھوٹی کھاؤ، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے، مشرکین کے پاس جاتے تھے، اور جو مسلمان لوگ ہونا چاہ رہے ہوتے تھے ان کے بعد بھی قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم تو قسم کھاتے ہیں ہمارے دین کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس قسم کے کسی پیغمبر نے آنا ہے۔ اب لوگ سوچتے تھے کہ یار ان کے پاس تو اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ بنیادی طور پر مذہبی لوگ ہیں، پرانے انبیاء کے وارث ہیں، تو اگر یہ قسمیں کھا رہے ہیں تو پھر یہ جو نئے رسول ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہیں کہ نہیں۔ دین دے گیٹ کنفیوزڈ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بتاتے ہوتے تھے کہ یہ رسول جو آئے ہیں یہ مصداق ہیں ان کتابوں کے، مطلب یہ کہ تورات انجیل میں ان کے آنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے، کیونکہ یہ صورت تو مکی ہے، اس سینس میں یہ کانٹیکس مکہ کا ہی ہے۔ جب پوچھتے تھے تو وہ ان کو قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی نشانی نہیں ہے، جیسے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اور چینجز کر دیتے ہیں، اپنی کتاب میں ہی چینج کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ بناتے ہیں کہ پھسل جائیں پاؤں مضبوط ہونے کے بعد، ثابت قدم کا لفظ اسی سے ہے، ثبوت سے مراد ایکچولی کسی چیز کا جم جانا ہے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو، یعنی لا تتخذو جس طرح ہے نا، اسی طرح یہ آگے آ رہا ہے لا تذوقوا، نہ تو یہ بناؤ اور مت چکھو برائی کو، برائی کو چکھو یعنی برائی کے انجام کو، اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو گے، شاید کوئی لوگ رک جائیں تو تم کہو گے اچھا ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے، نہیں، تم نے اپنے حق میں برا انجام کما لیا۔ اب جو تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں اس کی جو برائی ہے اس کو چکھو گے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے واسطے ایک بڑا عذاب ہے۔ اور بڑا عذاب اس لیے ہے کہ تم نے خود بھی غلط کام کیا اور لوگوں کو بھی صحیح کام سے روکا، لوگوں کو بھی ایک طرح سے مجبور کر دیا کہ وہ غلط کام کریں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدْمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ آپس میں، کہ کوئی قدم جمنے کے بعد پھسل جائے اور تم چکھو عذاب برائی کا یا برا انجام، اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور تمہارے لیے ایک عظیم عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اللہ کے عہد کے، اللہ کے دین کے بدلے میں جتنی بھی قیمت لے لی جائے وہ ظاہر کم ہے، اللہ کے بعد جو ہے وہ آخرت کا انجام ہے۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، یہاں انما ایکچولی جو ہے یہ علیحدہ علیحدہ انا اور ما ہے، مصحف عثمانی میں کیونکہ اسے اکٹھا لکھا گیا تھا تو ابھی بھی لوگ اسے اکٹھا ہی لکھتے ہیں، لیکن کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انا اور ما علیحدہ علیحدہ ہے، وہ حسر والا کلمہ نہیں ہے۔ بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ بہتر ہے، یہاں دنیا میں جتنا بھی لے لو گے وہ ثمن قلیل ہی رہے گا۔ ان کن تم تعلمون، اگر تم جانو، اگر انسان کو اتنی سمجھ آ جائے
بنیادی طور پر اگر انسان صحیح عقل استعمال کرے تو دنیا میں بھی جو ملنے اللہ نہیں دینا ہے، بینک نے، جھوٹ نے، فراڈ نے کچھ نہیں دینا، اللہ نے نہیں دینا ہے، تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ بڑی مجبوری ہو جائے تو ایک فرق بات ہے، وہ بھی پھر گائیڈ لائن دی گئی ہیں، ادروائز اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے۔ اور اگر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یا شاید یہاں نہ ہی ملے تو نہ ملے، جتنا مرضی فراڈ کر کے یہاں ملنا ہے وہ حقیر قیمت ہے، اور اوپر سے وہ لیا جائے اللہ کا دین بیچ کر، جھوٹے فتوے دے کر، دوسری قوم کو نیچا دکھانے کے لیے اللہ کے دین کے اندر تحریف کر کر، تو وہ بہت ہی حقیر قیمت ہے۔ عقل استعمال کرو، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو حقیر قیمت پر مت بیچو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور مت بیچو اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت کے عوض، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس بات کو سمجھو۔ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک، میری بڑی کمزور نالج ہے، ایک صاحب سے میری کل ڈسکشن ہو رہی تھی، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے مگر دادا بھی زندہ ہے اور دادا کے ایسٹس ہیں، تو وہ ایسٹس جو ہیں وہ پوتے کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتے بائی لا آف انہیریٹنس۔ اور وہ مجھے کہاں سے ریفرنس ملے گا قرآن میں اگر مجھے کوٹ کرنا ہو؟ جی اس کا ریفرنس تو جو ہے نا وہ غالباً سورہ نساء میں ہے، جہاں وصیت کے حقدار بتائی گئے ہیں، تو ان حقداروں میں پوتا نہیں ہے، وہ ان میں obviously صرف اولاد ہے، آگے پوتا نہیں ہوا بیان کیا گیا۔ تو اگر ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں تو بس وہ دو جی، بیٹے اس کے وارث ہوں گے، تیسرا بیٹا فوت ہو گیا تو جو فوت شدگان ہے وہ وارث نہیں ہوتے۔ بس ویسے میں وہ لاجک پہ بحث کر رہے تھے کہ وہ کیوں محروم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ محکمات میں سے ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر دادا چاہیں تو میرے پاس جو 1/3 ان کے پاس رائٹ ہے اس میں سے دے دیں اس کو۔ نہیں، دادا چاہے نہیں ہے، دادا کو وصیت کرنی چاہیے، ایسی سچویشن میں وصیت ہاں، کر دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، اور اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ تو وارث نہیں ہے، اور 1/3 تک کی جا سکتی ہے۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ جو شریعت کے مطابق جو چیز تقسیم ہوتی ہے نا، وہ تو اس کا ایک رول ہو گیا، اب جی جو ورثاء ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر میں اس کی آسان مثال دوں، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جی بہت غریب ہے اور جی 2 امیر ہیں، اور آدمی جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا تھا ساری زندگی، تو اچھی بات ہے، کرتا تھا غریب اپنے بچے کی، آپ دور دراز کے غریبوں کی بھی کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی بھی کر رہا تھا۔ اب وہ آدمی یکدم فوت ہو گیا، کو پتہ ہی نہیں لگا، اب ہوں، جو 2 امیر بچے ہیں وہ کہیں گے یہ ساری جو دولت ہے یہ تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی تو تمہیں تو 1/3 ہی ملے گا، اور حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس موقع پر ایکچولی یہ ضروری ہے کہ وہ جو غریب ہے اس کو زیادہ دیں، مگر وارث دیں، قانونی لحاظ سے، یہ عدل کے لحاظ سے اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب جائیداد بٹ رہی ہو نا، اور تمہارے جی پاس کوئی ایسے لوگ آ جائیں ذرا دور دراز کے بھی ہوں اور مسکین ہوں، اور وہ آ کے بیٹھیں اور آس لگا کے بیٹھے ہوں کہ شاید انہیں بھی کچھ مل جائے تو انہیں بھی کچھ دو، تو کوئی دور جی دراز اس کے سے مسکین آ جائیں وہ کہیں گے انہیں کچھ دو، تو جو سگا بھتیجا ہے آپ کا، جو یتیم ہے، جو آپ کا بھائی فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، اور آپ کے بھائی اس کا تو جائیداد میں حصہ نہیں ہے، یہ سارا ہمارا ہے، چل تو بھاگ جا، ہوں، تو یہ تو دین کا یہ مطلب، مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ جی پتہ ہی والنٹری ہوا نا، مینڈیٹری نہیں ہوا۔ والنٹری ہوا قانونی لحاظ سے، گڈ ول جیسچر ہوا۔ نہیں نہیں، مان اللہ صاحب یہ مینڈیٹری ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا کہ آپ کے مال میں ذی القربا کا حق ہے، اللہ نے حکم دیا اس کا، اب وہ جی والنٹری ہے یا مینڈیٹری ہے؟ جی ہاں، تو جو سورہ آپ نے خود 90 مال کمایا ہے، 90 جو آج آپ نے پڑھی اس سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں، مگر وہی بات ہے کہ کچھ ایبسولوٹ ٹرم میں اگر کہا جائے کہ اس کو کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ہوگا وہ والنٹری ہوگا اور اس کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایشو یہ ہے، پھر 2 3 چیزیں ہیں، جب حصے مقرر نہیں کیے گئے تھے نا تو وہاں پہ یہ تھا کہ جی وصیت کر دو، اور یہ کہا جی گیا کہ یہ وصیت کرنی لازمی ہے۔
جی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تمہارے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی موت کے پاس پہنچے، اس کے بعد موت آئے، تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے حق میں لازمی وصیت کر جائے۔ یہ اللہ نے لازم کر دیا ہے متقیوں کے اوپر، اور ساتھ یہ کہہ دیا گا کہ جو اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے تو بڑا سخت گناہ ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ پھر وہاں پر کہا گیا کہ اگر فمن خاف من موس جنفا او اسمن فاصلح بینہم فلا اسم علیہ، کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے وصیت کے اندر کوئی جی ناانصافی کا سے یا کہیں غلط جھکاؤ کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں اصلاح کر دی، وصیت کے اندر بندہ فوت ہو گیا جی اور اب معاشرے میں مل کر اس کی اصلاح کر دی، تو فلا اسم علیہ، پھر اس میں کوئی حرج نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ایک آدمی نے، جب ابھی احکامات نہیں آئے تھے، کسی ایک کے حق میں زیادہ وصیت تھوڑی کر دی، کسی کے حق میں تھوڑی کر دی، جس کے حق میں زیادہ کی ایکچولی اس کو ضرورت نہیں تھی اور جس کے حق میں تھوڑی کی ایکچولی اس کو ضرورت تھی، تو اب اگر خاندان کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس میں چینج کر دی تو وہ بھی الاؤڈ ہے اور کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں مسئلہ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے قانون، قانون جب جی بنایا جائے گا نا تو وہ اسپیسیفائڈ ہوگا۔ جی قانون یہ ہے کہ جو زندہ ورثاں ہیں ان کا حق ہے وصیت کے اندر۔ کیونکہ قانون یہ بنایا نہیں جا سکتا کہ فوت شدگان کو حق دو، یعنی آپ کے پہلے اس کا جو ایک بیٹا فوت ہو گیا، پہلے اس کا بھی حصہ علیحدہ نکالو کیونکہ جی آگے اس کے بچے ہیں۔ اچھا، فرض کریں ایک بیٹی بھی فوت ہو گئی ہوتی اور اس کے بچے بھی نہ ہوتے، پھر کیا کرتے؟ اس کا بھی ایک حصہ علیحدہ نکالتے، اور اس کا جو شوہر ہے اس کو بھی اس میں سے 1/8 دیتے، اور جو آپ کے اپنے والدین فوت ہو گئے ان کا بھی حصہ نکالیں، اور ان کا حصہ نکال کے پھر جو والدین کے بہن بھائی ہیں ان کے اندر بھی تقسیم کریں۔ تو یہ قانون پریکٹیکلی بن نہیں سکتا۔ تو ہوں قانون اللہ تعالیٰ وہاں پر دیتے ہیں جہاں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہو، اور باقی جگہوں پر اخلاقی ہدایت دے دی جاتی ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے، قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، یا عدالت جی اس کے اوپر غور فکر کر کے اس میں متعین کر سکتی ہے کہ بھئی یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، یہ یتیم پوتا ہے، یہ چچاؤں کی ذمہ داری ہے، ہو سکتا ہے وہ جائیداد میں حصہ نہ دے، وہ کہ آپ نے ساری زندگی اس کا یہ خرچہ ماہانہ اتنا پورا کرنا ہے۔ جیسے عدالت میں کیس نہیں چلتے، کوئی طلاق ہو جاتی ہے تو بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے تو عدالت میں جا کے وہ اپلائی کرتی ہے تو اس کو نان نفقہ دیا جاتا ہے، تو عدالت جی یہ کام بھی کر سکتی ہے۔ عدالت اس کا کوئی حصہ علیحدہ سے دلوا بھی سکتی ہے، اور یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو جو چچا ہیں، جو زندہ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کا بھتیجا یتیم ہے اور ان کا سگا بھائی جو ہے وہ دنیا سے گزر گیا ہے، اگر ان کے اندر اتنی اخلاقی حص نہیں ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کے لیے یا بھتیجیوں کے لیے کچھ کریں، تو ان کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے آگے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اسلام کا نا جی ایک پورا کمپریہنسو سسٹم ہے، وہ ایک آیت نکال کے آپ کہیں جی یتیم پوتے کی جائیداد میں حصہ نہیں بتایا گیا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ مین objection بھی آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں محروم کر دیا؟ نہیں، وہ کیوں محروم تو میں نے باقی عرض کیا نا، کیونکہ وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، مگر محروم نہیں کیا، اصل سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر آپ اسلام کا پورا سسٹم دیکھیں گے تو وہ محروم نہیں رہ سکتا، نعوذ اس باللہ۔ کے چچاؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس کو وہ کرنا ہے، اس کی کفالت کرنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اللہ نے حق رکھا ہے ان کے ذاتی کمائے ہوئے مال میں سے حق ہے، تو جو باپ چھوڑ کے مرے اس میں کیوں نہیں ہے، جی مگر رائٹ۔ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ جی سمجھ میں آتا ہے، جی بالکل صحیح۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ مثلاً جی جی اس میں یہ ہے کہ اسی پوائنٹ پہ جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیسیکلی دو کانسیپٹس کو ہم نے کمبائن کرنا ہے، احسان کو اور قانون کو۔ ہاں جی، ایک تو قانون ہے، وہ تو ہوگا 1 2 3، اور پھر احسان میں اس کی 5 ڈائمینشنز ہیں، اور احسان کا بار بار قرآن حدیث میں ذکر آتا ہے جس طرح آج ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اس میں بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ احسان اور قانون دونوں کو کمبائن کر کے اس کی کمپریہنسو پکچر یہ بنتی ہے کہ بھتیجے کو بھی، جو یتیم بھتیجا ہے، اس کو بھی ملا جائے کچھ نہ کچھ گڈ اماؤنٹ دی جائے۔ ہاں جی، یہ دو کانسیپٹس جو ہیں نا جی، وہ ہم اصل میں وہ جیسا آپ نے کہا نا جی، ہم وہ قرآن پاک کی بس ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن وہ جو کمپریہنسو ویو یہ ہے کہ احسان اور قانون دونوں کو کمبائن کیا جائے تو اس ریفرنس سے بھتیجے کا ڈیفینیٹلی حق بنتا ہے جی، ریزنیبل اماؤنٹ۔ جی، بالکل بالکل صحیح بات۔ ہم نے ذکر کیا آج کی ڈسکشن میں 1/3 وراثت کے لحاظ سے، جی 1/3 جی، ہے ون جی، تھا، جی بالکل بالکل۔
اس میں تھوڑا سا بتائیے گا جی، مثلاً ایک بندہ ہے، فار ایگزامپل وہ اپنے فیملی ممبر کو اپنی لائف میں ہی کوئی چیز ہدیہ کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر ہی، مثلاً وہ لیٹ سے ایک بندے کے پاس 100 روپے ہیں، وہ 100 روپے میں سے اپنے 50 روپے جو ہے اپنے فیملی ممبر، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے، تو پھر مطلب یہ وراثت کے خلاف تو نہیں ہے کہ بھی مثلا اب جب وہ مثلا فار ایگزامپل مرے گا وہ بندہ، ہاں جی مر جائے گا، تو اب اس کے جو پیچھے سیٹ رہ گئے وہ تو صرف 50 روپے رہ گئے، اب وہ ہوں 50 روپے وہ زندگی میں ہی اس نے مثلا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو 10 10 روپے دے دیے، 50 روپے خرچ کر دیے اپنی وراثت میں سے، تو پیچھے رہ گئے ٹھیک ہے. 50 روپے، تو یہ مطلب یہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے وراثت کے ساتھ، یا از اٹ اوکے ٹو ڈو؟ نہیں، اصل میں جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، اسٹیٹمنٹ میں ایرر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی وراثت میں سے 50 روپے خرچ کر دیے. اپنی وراثت میں سے کوئی بھی 50 روپے خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ وراثت تو ہوتی بندے کے فوت ہونے کے بعد ہے. تو وراثت میں سے وصیت تو کی جا سکتی ہے، وراثت میں خرچہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے جو خرچ کیا وہ اپنے مال میں سے کیا. اب جو وہ چھوڑ کے گیا وہ اس کی وراثت ہے، تو اس لیے وہ تو کنٹرڈکشن نہیں ہے. However، اس کے اندر بھی گائیڈ لائن ہیں. گائیڈ لائن یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی کو دینا ہے تو اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. اگر آپ نے کوئی بہت قیمتی ایسٹ ایک بیٹے کو دے دیا اور دوسرے کو نہیں دیا تو یہ ڈیزائربل نہیں ہے، نمبر ون. ہاں، اس میں بھی پھر سچویشن ہوگی. اعتدال کے اندر، عدل کے اندر بھی سچویشن ہوتی ہے. اور وہ سچویشن یہ ہے، اگر میں آپ کو ایک اور مثال دے کے بتاؤں کہ ایک آدمی، اس کی دو بیویاں، ان کے اندر عدل کرنا بہت ضروری ہے. تو عدل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا ہفتے میں 3 دن ایک کے پاس رہے، 3 دن ایک کے پاس رہے. اب پتہ لگا کہ ایک بیوی ہے، اس سے آگے بچہ ہے اور بچے کو خدا نہ خواستہ کینسر کا مرض ہے. اب عدل کا تقاضا یہی نہیں ہے کہ 3 دن تو اس بیوی کے پاس رہے جس کا پاس بچہ ہے، جس کو اللہ نہ کرے کو بہت خطرناک بیماری ہے، اور 3 دن دوسری کے پاس رہے جس کے ساتھ بچے صحت مند ہے. نہیں، اب اعتدال کا، توازن کا مناسب طریقہ کار یہ ہے کہ جو بچہ بیمار ہے اس کی طرف وقت زیادہ گزارا جائے گا. یہی عدل کا تو ریزنیبل ہونا چاہیے. تو اس طرح جب اگر کوئی اپنی اولاد میں کوئی چیز زندگی میں دیتا ہے، اس کو بھی ریزنیبل ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے. یا تو وہ غریب کو دیا جائے تو کوئی بات نہیں، دے دیا. اگر دو بچے ہیں اور ایک بچہ پسند ہے اور ایک نہیں ہے، اور پسند والے کو دے دی چیزیں اور ناپسند کو نہ، تو یہ ناانصافی ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک نعمان بن ثابت غالباً تھے، تو ان کے والد آئے، یا نعمان بن بشیر تھے شاید. تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میرا بیٹا نعمان مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو میں اس کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ایسے کرو، اللہ کے رسول سے گواہی لے لو تب میں راضی ہوں گی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ تم نے جو باقی بچے ہیں ان کو بھی ایسے باغ دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میں پھر ناانصافی کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. تو unless there is some compelling reason کہ آپ نے زندگی میں کسی کو دینا ہے. اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد میں نا برابر برابر دیا کرو. اور اگر میں کہوں کہ کسی کو زیادہ دینا ہے تو میں لڑکیوں کے معاملے میں کہوں گا. وراثت کے معاملے میں رول فرق ہے، وہاں پہ لڑکیوں کا ایسا آدھا ہوتا ہے. زندگی میں جب آپ نے دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہے، بلکہ لڑکیوں کو تھوڑا زیادہ بھی دے دیں تو دیٹ از فائن. اب یہ اوور آل ایک بیلنس اور توازن کا وہ مظہر ہے. اب بندہ فوت ہو گیا، اگر بالکل فوت ہونے کے قریب ہے نا، پھر تو ویسے ہی کسی کو نہیں دینا چاہیے. زندگی میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی زندہ رہنے کی امید ہے، تب کسی کو دیں. بالکل ڈیتھ بیتھ پہ آ گئے تو اس وقت پھر جب بعد میں تقسیم ہوگی نا وراثت، بعد پھر وہ ان کو کرنے دو. رضوان صاحب، میں نے بھی جو پڑھا تھا وہ یہی تھا اس سلسلے میں کہ اگر وراثت جیسے، تو وہ وراثت تو تبھی ہے جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر جب زندہ ہے تو اس میں وہ چاہتا ہے کہ اپنی پراپرٹی جو ہے نا زندگی میں ہی جو ہے نا اپنے بچوں میں تقسیم کر دے. تو نارمل تو یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے بیٹی ہے اس کا جو ہے نا وہ آدھا ہے، اور اگر بھائی ہیں اس کے تو وہ ان کا 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا ایک ہوتا ہے. لیکن اگر زندگی میں وہ کر کے جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو برابر دینا پڑے گا. یہ مطلب نا اصول ہے باقاعدہ نا جی اسلام کا. جو ہے اگر زندگی میں وہ کر کے چاہتا ہے کہ میں بعد میں مسئلے مسائل نہ بنے، وہ زندگی میں تقسیم کر دوں، تو پھر اس بیٹی کو بھی ایکول حصہ دے گا اس کا نا جی. یہ میں نے مفتی اکمل صاحب آتے ہیں ٹی وی، ان سے بھی سنا، اور اور بھی میں نے کہیں پڑھا کہ یہ ایگزیکٹلی اس کو ایسے ہی تقسیم کرنا پڑے گا. اس میں راشی ہے کہ یہ اس طرح اصول نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. اگر کوئی زندگی میں اس طرح بھی دے دیتا ہے کہ بعد میں مسئلے مسائل نہ پڑے اور بیٹوں کو ڈبل اور بیٹی کو آدھا دیتا ہے، تو اس میں بھی وہ ویسے مسئلہ نہیں ہے. وہ ریکمنڈیشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اس معاملے کی ریکمنڈیشن نہیں ہے.
کہ میں فوت ہو جاؤں گا تو بعد میں ٹیکس کے پرپز کی وجہ سے مسئلے پڑ جائیں گے. جب بھی آپ نے کسی حدیث کو غور کرنا ہوتا ہے نا تو اس کا کانٹیکس کے ساتھ انالیسس کرنا ہوتا ہے. وہاں تو ایک جنرل بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی زندہ ہے، اس کو امید ہے کہ ابھی چیزیں زندگی رہے گی، اور اپنے بچوں میں دے رہا ہے تو بیٹیوں کو بھی دے دے، بلکہ بیٹیوں کو زیادہ دے دے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کو دینا زیادہ محبوب تھا. مگر وراثت کی سینس میں اگر زندگی میں ہی تقسیم کرنا ہے کہ بعد میں ٹیکس کی اتھارٹیز کے پرابلم آ جائیں گے، یا ایک بچہ قابض ہو جائے گا دوسروں کو نہیں دے گا تو میں ابھی دے دوں، تو اس میں وہ برابر بھی دے سکتا ہے اور وہ بیٹیوں کو آدھا بھی دے سکتا ہے. وہ مطلب اس میں اس طرح جس کو کہنا چاہیے نا کو کلیئر حکم نہیں ہے. باقی اگر کسی نے فتویٰ دیا ہے تو اس نے اپنے انڈرسٹینڈنگ سے اور اسی حدیث کی روشنی میں دیا ہوگا. اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے غلط ہے. میری ذاتی رائے میں دونوں آپشنز موجود ہیں. یہ جو جی باہر کے جو ملک ہیں جی، پاکستان کے علاوہ باہر کے جو ملک، ان میں جو وراثت کے قانون جو ہے نا جی وہ بڑے سخت ہیں جی. تو مثلاً پاکستان سے باہر اسپیشلی یورپ، امریکاز، کینیڈاز جو ہیں جی، اور ایون عرب کنٹریز، ان میں وہ ہر ملک کے اپنے اپنے بڑے عجیب و غریب قانون ہیں. تو اس میں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ لیونگ ول کو، ایک وصیت کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ وصیت کے بغیر مسلمان مر جاتا ہے باہر کے ملکوں میں، تو وہ پھر اپنے ملک کے قانون کے مطابق، جس طرح یورپ اور امریکہ والے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ ایک بندہ ہے، اس کی جائیداد ہے جی، وہ کیا کریں گے، وہ آدھی آدھی ڈیوائڈ کر دیں گے اس کے بیوی بچوں میں. تو اور کوئی بھی بندہ اس میں پھر نہیں آئے گا وراثت کے اندر. تو اس صورت میں آپ کا خیال ہے کہ لیونگ ول میں پھر اس طرح کی چیز کر دینی چاہیے جی، جو اسلام کے لحاظ سے ہو، کہ ایک ریٹن لیونگ ول ہوئے جس میں اسلام کے لحاظ سے پوری کیٹیگرائزیشن ہوئے کہ جی اسے مختلف. بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. پہلے تو ایسے ملکوں میں صحیح ہے. رہنا ہی نہیں چاہیے، اب مجبوری میں رہ رہے ہیں تو پھر یہ والا کام تو کر دینا چاہیے. کوئی گرامر کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے ڈسکس کی تھی جس کو ہم کہتے ہیں مفاعیل خمسہ. اس میں فعل سے متعلق ڈیٹیل ہوتی ہے جو ہمیشہ نصب میں آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم اس مثال کو لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ علی نے مزیدار کھانا کھایا دسترخوان پر بیٹھ کر، جلدی جلدی، دوپہر کے وقت، مزے سے، مزے لے لے کر. تو اس کے اندر جو طعامن لذیذن ہے، یہ مفعول بھی ہے جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، سمپل مفعول ہوتا ہے. مائدہ دسترخوان جو ہے یہ ظرف مکان ہے. ظہر النہار جو ہے یہ ظرف زمان ہے کہ دوپہر کے وقت کھایا. اور جلدی جلدی کھایا یہ مفعول مطلق ہے، اور اس کے اندر وہ عقلاً سرعتاً جو ہے، عقلاً جو ہے وہ محذوف ہے، اور سرورن جو ہے وہ حالت ہے، اس حالت میں کھایا کہ وہ بہت ہی مزے لے رہا تھا یا بہت انجوائے کر رہا تھا. تو جو آج ہم نے آئی ڈسکس کرنی ہے اس کے اندر بھی ان میں سے کچھ آئیں گے، اس لیے آئی تھاٹ کہ آپ کو یہ ذرا بتا دوں. یوم نباسو، تو یوم جو ہے یہ ظرف زمان ہے، وہ دن، اس لیے یہ نصب میں آیا ہے. اور یہ فعل سے متعلق ہے. فعل کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے. آگے جو فعل آ رہا ہے وہ فتح یفتح کے وزن پر ہے، بآسا یبعثو. تو یبعثو وہ اٹھائے گا یا اٹھاتا ہے، نبعثو ہم اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے. یہ جمع ہے اور متکلم ہے فرسٹ پرسن. فی تو حرف جر ہے. کلو امتن جو یہاں پہ فی کی وجہ کلی امتن ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہے. تو کلن جو آتا ہے یہ مرکب اضافی کی فارم میں آتا ہے. امت کا ہر، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، باماورہ ترجمہ ہے ہر امت. شہیدن جو ہے یہ پھر نصب میں ہے، یہ مفاعل خمسہ میں سے یا تو یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے مفعول کہ ہم اٹھائیں گے ایک گواہ، اور آگے علیہم آ رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ حال کی حالت میں زیادہ، ہم اٹھائیں گے ان میں سے ایک جو اس حال میں ہوگا کہ ان کے اوپر گواہ ہوگا. تو شاہدہ یشہدو، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. اس سے شاہد بھی گواہ ہوتا ہے اور فعیل کے وزن پر شہید بھی گواہ ہوتا ہے، اور فاعل کا مفہوم ہوتا ہے وہ. علیہم سمپل ہو گیا ان پر. من انفسہم، تو من حرف جر ہو گیا، انفس پہ اس کی وجہ سے جار آ گئی، زیر آ گئی، اور اصل میں یہ ہم تھا ضمیر متصل، وہ جڑ کے انفسہم بن گیا کیونکہ انفسہم فلو میں صحیح نہیں بیٹھتا. تو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے انہی میں سے،
اور وا حرف عطف ہے، جوڑنے والا ہے. جئنا جو ہے یہ جیم یہ الف سے ضربا یضربو کے وزن پر، یعنی جاء یجیء. تو جاء وہ آیا، جئنا ہم آئے. قیامت کی بات ہو رہی ہے تو ترجمہ یہ بنے گا ہم آئیں گے. آگے آ گیا بے، اس کی وجہ سے ترجمہ بن جائے گا ہم لائیں. اور قیامت کا ہو جائے گا ہم لائیں گے. اور کا پھر اٹیچ پروناؤن ہے، ہم لائیں گے آپ کو. شہیدن وہی ہو گیا، اور اللہ حرف جر ہو گیا. اور ہا اولائی جو ہے یہ ہاذا کی جمع ہے. تو ہاذا وہ ایک، ہاذانی وہ دو، ہا اولائی وہ سب. اب آپ لوگوں نے اس میں بتانا ہے کہ یوما جو ہے اس میں نصب کیوں آیا ہے. سر یہ ظرف زماں آپ نے بتایا اور اس پہ جی یہ نصب ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، ظرف زمان نصب ہوتا ہے، بالکل صحیح ہو گیا. نباسو کا روٹ کیا ہے؟ بے عین سے. بے عین سے. نباسو کا جو ہوگا ماضی اسی پہ، یعنی جمع اور متکلم، وہ کیا بنے گا؟ یبسو. ماضی. یبسو اچھا ماضی. سوری. باسا. باسا تو بنے گا یا واحد مذکر غائب. ہمیں چاہیے جمع متکلم. متکلم. نبسو. نبسو تو نہ مضارع نبسو ہے کیا نا. ہے؟ ہاں. نبأسونا. نون تو آئے نہیں، گا نہیں نا. نون نہیں آئے گا نا. نون نہیں آئے گا. باسو. ن- کیوں سر؟ باسو. پہلے اردو ترجمہ کریں. نبسو ہے ہم اٹھائیں گے. ہم اٹھائیں گے. اگر ماضی کریں گے تو ہو جائے گا ہم نے اٹھایا. ہم نے اٹھایا کو ریلیٹ کریں مارنے سے. ہم نے مارا، ہم نے مارا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ درب. دربنا. ضربنا. تو یہ کیا بنے گی؟ باسنا. باسا. باسنا. باسنا. تو وہ جو ضربا والی گردان ہے نا، اس لیے اس کو کہا تھا کہ اس کو رٹ لیں، وہ رٹی ہوئی ہو، اب اس سے ہر چیز ریلیٹ ہو جائے گی. تو باسنا ہو جائے گا ماضی کا صیغہ. شہیدن کا مادہ کیا ہے؟ شین. شین ہے دال. تین ہے دال. ٹھیک ہے، اس کا وزن کیا ہے جس پر یہ آیا ہے؟ ان سے کیا مراد اے- سر؟ فتح. یعنی شہید کس وزن پر ہے؟ فے. شہادہ یشہد. فے این فتح. لام کی فارم میں بتائیں. جیسے ظالم جو ہے وہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے، تو شہید کس وزن پر ہے؟ شاہد. فعیل. کس کے وزن؟ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل. شہید جی فعیل کے وزن پر ہے، بالکل صحیح. اور افعال میں یہ کیا اس کا ماضی اور مضارع بنے گا؟ اشہد یشہد. اشہادہ یشہدو، اشہد. بالکل صحیح. یہ بتائیں کہ اشہاد. اذان میں جو آتا ہے وہ کون سا وزن ہے؟ اسی سے آتا ہے نا، میں اشہد. گواہی دیتا ہوں. اشہدو، وہ کون کس کا وزن ہے؟ کیا وہ باب افعل. افعال ہے؟ افعل. نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ باب افعال ہے جو اذان یہ میں فعال اشہدو کا. آتا ہے؟ نہیں، وہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ میں گواہ دیتا ہوں. وہ مضارع. میں گواہی دیتا ہوں، مضارع. مضارع ہے. مضارع. مضارع. تو باب افعال کا مضارع آپ نے ابھی خود بتایا ہے، اشہدہ ہاں اشہد. یشہد. یشہدو. یشہدو ہے نا، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے تو، یا گواہ بناتا ہے، گواہ ٹھہراتا ہے. تو جی. متکلم کیا ہوگا اس کے اندر؟ او شہیدو ہوگا. تو یہ او شہیدو نہیں ہے، یہ شہیدہ یا شہادہ ہوتا ہے ماضی، اور اس کا مضارع ہوتا ہے یشہدو. یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. یہ سمپل 3 لیٹر ہے. اس میں نصب کیوں آیا ہے شہیدن میں؟ یہ فی مفعول ہے. کل امت فی کی وجہ سے. نہیں، فی کی وجہ سے تو جر آتی ہے، فی تو حرف جر ہے. اچھا شہید. یہ جی مفعول ہے سر. مفعول. مفعول بھی ہو سکتا ہے
کہ ہم کھڑا کریں گے، اور اپیرنٹلی یہاں پر یہ حال ہے، اس حالت میں کہ وہ گواہ ہوں گے لوگوں پر۔ اچھا، جئنا کا روٹ کیا ہے؟ ختم ہونے والی جیم یہ الف، جیم یہ الف، یہ ہے ضربہ یضربو کے وزن پر۔ اس سے مضارع کیا بنے گا اسی سٹرکچر میں، جمع متکلم میں؟ کس کا؟ شہیدن کا تھا؟ جئنا کا۔ یہ نا کا مزارے بنانا۔ جا یجیء، جا یجیو ہو گیا، یجیو ہو گیا وہ آئے گا یا وہ آتا ہے، تو جینا کے کورسپونڈنگ کیا بنے گا جو جمع بھی ہو اور متکلم بھی ہو؟ اجے نا پہلے مضارع کی گردان ذہن میں لائیں، مارنے والی، ضربہ والی، تو یدربو یسربو، جی ضرب نادری یسرب، ضربہ یضربو ہے نا، ہوں، لیکن فرسٹ پرسن پلورل کر رہا ہے، وہ جی کیسے جی، ہوگا؟ نضربو، نظریبو ہوگا، ہوں، نظریبو ہوگا، بالکل صحیح۔ تو اس پر کیا آئے گا؟ جیم یا علی پر؟ یہ بھی شکیل صاحب نے بتایا نا کہ جا یجیو وہ ہوتا ہے، نجیو، 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 بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ ہا اولائی جو ہے اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید میں کیا آئے گا؟ یہی ذالکا، پلورل، ذالکا پلورل ہوتی ہے کیا؟ اولائی کا، اولائی کا، بالکل صحیح، اس میں آئے گا اولائی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔